بزرگوں، دوستو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسنون غسلوں کا بیان۔ اسلام کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی گندگی سے، ناپاکی سے پاک و صاف رہیں، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ یہ بات تو تقریباً ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن پاکی کیسے حاصل ہو، اسلام نے اس کی مکمل رہنمائی کی ہے، اور قرآن و احادیث میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں کہ ایک انسان پاکی کیسے حاصل کرے، اور کئی خطبوں سے نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس تعلق سے سوال پوچھتے نہیں، وہ شرمندگی حاصل کرتے ہیں۔ مثلا جنابت کے تعلق سے، جنابت کا غسل کس طرح کرنا ہو، لوگ شرماتے ہیں۔ تو حالت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کے گناہ کرتے ہیں، غلطی کی غلطی ہوتی ہے، اور گناہ لازم آ جاتا ہے۔ لہذا شریعت کے کوئی بھی مسائل چھوٹے بڑے پوچھنے سے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی غلطی آپ کے اعمال کے قبول نہ ہونے کے لیے وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر عبادات کے تعلق سے ہر چھوٹی بڑی گندگی، ناپاکی کے تعلق سے مسائل جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ حاضرین جمعہ، اس کے پہلے خطبے میں ناپاکی کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، جو بات یہاں تک ختم ہوئی تھی کہ مرد عورت کے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، وہ 4 حالتیں ہیں۔ ان میں سے 2 حالتوں کا تذکرہ ہوا تھا، آج انشاءاللہ باقی کی 2 حالت بیان ہوگی۔ پہلی حالت تھی کہ منی کا خروج ہونا شہوت کے ساتھ، چاہے وہ نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں۔ اسی طریقے سے دوسری حالت تھی مجامعات کے بعد، یعنی ہم بستری کے بعد۔ اس تعلق سے میں نے احادیث اور قرآن کے تعلق سے نصوص بیان کیے تھے۔ اسی طریقے سے تیسری حالت ہے حیض و نفاس کے بعد، اور یہ عورت کے لیے مخصوص ہے، یعنی جب حیض و نفاس عورت کو آئے تو اس کے ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حیض کا خون اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو بلوغت کے بعد ایک گندا خون ہوتا ہے تو مخصوص ایام میں آتے ہیں، یہ گندا خون ہے۔ اسی طریقے سے نفاس کا خون وہ ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے ساتھ یا اس کے بعد زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے، اور کم کی مدت کوئی نہیں ہے، تو ان ایام میں یہ خون آتے ہیں۔ تو یہ خون ختم ہونے کے بعد عورتوں پر غسل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ حیض کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 کے اندر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے تعلق سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندا خون ہے، لہذا جب عورتوں کو حیض کا خون آئے تو ان دنوں میں آپ ان سے الگ رہو، ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے، غسل کر کے پاکیزگی حاصل کر لے، تو پھر آپ
ان کے پاس آئیں جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے کی اجازت دی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ جب عورت کو حیض کا خون آ رہا ہو تو ان ایام میں ان سے الگ رہنا چاہیے۔ الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر الگ کر لیں یا پھر کمرہ الگ کر لیں، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں آپ ان سے ہم بستری نہ کریں، الگ رہنے کا یہ مطلب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص ان ایام میں اپنی عورتوں سے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے، لہذا ہمیں اس طرح کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو، ان سے جدا رہو، ان سے ہم بستری نہ کرو۔ ایام حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذي يأتي امرأته وهو حامل قال يتصدق بدينار او نصف دینار، کہ جو شخص ایام حیض کے دنوں میں اپنی عورت سے ہم بستری کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے 1 دینار یا نصف دینار، یعنی تقریباً 4.25 گرام کا ہوتا ہے سونا، ابھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، اس کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان ہے کہ بندہ 1 دینار کا خرچ کرے اور آدھا دینار کا خرچ کرے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان دما احمر فدینار واذا كان دما اصفر فنصف دینار، کہ جب عورت کا خون احمر یعنی سرخ لال ہو تو 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اگر اس کا خون زرد ہو یعنی پیلا پن ہو اس کے خون میں تو وہ آدھا دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو یہ اس کا کفارہ ہے کہ آدمی اگر حالت حیض کے دنوں میں اپنی عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں اسے آدھا دینار یا نصف دینار خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ جب تمہیں ایام حیض آئے تو تم نماز ترک کر دو، نماز کو چھوڑ دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي وَصَلِّي، اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور پھر نماز شروع کر دو، نماز ادا کرو۔ اور یہی حکم نفاس کا بھی ہے، یعنی بچے جننے کے بعد جو خون بچوں کے ساتھ یا اس کے بعد خون آتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، حیض کے حکم کے مانند ہے کہ جب وہ خون ختم ہو جائے تو اس کا غسل کرنا واجب و ضروری ہے، پھر اس کے بعد وہ غسل کر کے پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنے پھر وہ نماز روزہ انجام دے سکتی ہے۔ تو یہ تیسری حالت تھی۔ اسی طریقے سے چوتھی حالت ہے جب مرد عورت کا غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ ہے احتلام کی وجہ سے، جبکہ تری کا وجود ہو، یعنی انسان جب نیند سے بیدار ہو اور اگر وہ تری دیکھے اپنے کپڑے کے اندر بھیگا پن گیلا پن تو اس کا غسل کرنا واجب ہے، خواہ اسے بدخوابی یعنی برا خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ اس تعلق سے سب سے پہلی حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے تعلق سے پوچھا گیا جو تری کو تو دیکھتا ہو لیکن اسے بدخوابی یاد نہ ہو تو کیا وہ غسل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغتسل، یعنی وہ غسل کرے گا۔ اسی طریقے سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، ہاں جب وہ پانی یعنی منی کو دیکھے۔ اسی طریقے سے اس تعلق سے تیسری دلیل سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اپنی نیند میں سونے کی حالت میں وہ چیز دیکھتی ہے جو مرد حضرات دیکھتے ہیں، تو کیا اس پر کیا وہ غسل کرے گی؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیہا غسل حتی تنزل، کہ اس پر غسل نہیں ہے جب تک کہ منی خارج نہ ہو جائے۔ تو ان تمام روایتوں سے پتہ یہ چلا کہ آدمی جب نیند سے بیدار ہو اور اگر کری دیکھے، گیلا پن دیکھے، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اور یہ تمام امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک مرد وہ سونے والا ایک عورت جب وہ تری کو دیکھے، گیلا پن دیکھے بیدار ہونے کے بعد، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ تو یہ 4 حالتیں تھیں جب مرد عورت پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی۔ اسی طریقے سے غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم غسل کی لغوی و شرعی تعریف دیکھتے ہیں۔ لفظ غسل کی لغوی تعریف، لغوی وضاحت ہے، غسل یعنی غائم کے ضمہ کے ساتھ اس وقت اس کا معنی ہوگا غسل کرنا، اور غائم کے فتحہ کے ساتھ اس وقت اس کا معنی ہوگا دھونا، اور غائم کی کسرہ کے ساتھ اس وقت غسل کا معنی ہوگا نہانا، غسل کرنا۔ تو یہ اس کی لغوی تعریف۔ اسی طریقے سے شرعی تعریف یہ ہے کہ آدمی نیت کے ساتھ مکمل بدن پر پاک پانی بہائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 کے اندر وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو غسل کر کے پاکی حاصل کر لو۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ واجب غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مکمل جسم پر پانی بہائے، یا وہ پانی میں غوطہ لگائے، نیز کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے، اور جہاں تک اسے اپنے بدن کو، جسم کو ملنا ممکن ہو وہ اچھی طریقے سے اسے ملے۔ لغوی و شرعی اعتبار سے مکمل جسم پر پانی بہانے کو یہ غسل کہتے ہیں۔ اسی لیے اگر حالت جنابت میں اگر غسل جنابت کرتے ہوئے اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو شریعت میں اس کی بڑی وعید آئی ہے، جیسا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا، کہ جو شخص غسل جنابت کی وجہ سے غسل کرتے ہوئے ایک بال برابر بھی کوئی جگہ اگر بغیر دھوئے چھوڑ دیا تو اس کے ساتھ آگ سے اس طرح اور اس طرح کیا جائے گا، یعنی اسے سزا دی جائے گی۔ لہذا ہمیں اس تعلق سے بہت ہی حساس کے ساتھ اور اچھے طریقے سے غسل جنابت کرنا چاہیے، ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے، کیونکہ اگر ایک بال برابر بھی سوکھا رہ جائے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو پھر آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا اس تعلق سے بالکل فکر مند ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإناء واحد نغفر منه جميعا، کہ میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے اور اس سے کلو بھر بھر کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
غسل جنابت کا ارادہ کیا، یعنی یہ غسل جنابت کا طریقہ بھی ہے کہ ہم کیسے غسل جنابت کریں۔ اس تعلق سے بہت سارے احادیث ہیں، لیکن میں نے آپ حضرات کے ساتھ صرف ایک حدیث اکتفا کیا جو میمونہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ فغسل یدیہ مرتین ثم افرغ علی شماله فغسل مذاکیرہ ثم مسح یدہ بالارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه قدميه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر شرمگاہ کو دھویا، پھر جس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا تھا اسے صاف کیا اور زمین سے اس کو اچھے طریقے سے رگڑا تاکہ نجاست و گندگی ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے سر پر پانی بہایا یہاں تک کہ بال کے جڑوں تک پانی پہنچ گیا، پھر آپ نے 3 بار اپنے سر پر پانی بہایا، پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہایا، پھر اس کے بعد آپ جس جگہ غسل کر رہے تھے وہاں سے تھوڑا ہٹ گئے، پھر آپ نے دونوں قدم دھوئے۔ یہ مکمل غسل جنابت کا طریقہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوئے، پھر جس ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا تھا اسے اچھی طریقے سے زمین سے رگڑے یا صابن سے صاف کر لے اور ناک میں پانی چڑھائے، کلی کرے، اسی طریقے سے چہرہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوئے، پھر جس جگہ غسل کر رہا تھا اس سے تھوڑا ہٹ کر اپنے دونوں پیر دھوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب غسل خانے یا حمام وغیرہ کچی ہوا کرتی تھی تو پانی آ کے جمع ہو جاتا تھا پیر کے پاس، اس کے لیے تھوڑا ہٹنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے۔ لیکن آج تو زمین اور فرش بالکل پکی ہوتی ہے، آج یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس پر عمل کرنا چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل غسل جنابت کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے امام بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث میں غسل جنابت کی وضو کرتے وقت سر کا مسح کا ذکر نہیں ہے، یعنی جب آپ غسل جنابت کر رہے ہو اور اس وقت آپ وضو کریں تو اس وقت سر کے مسح کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے، لہذا ہم سر کا مسح نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل ویصلی الرکعتین وصلاۃ الغداۃ ولا اراه یحدث وضوءا بعد الغسل۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے وقت وضو کرتے تھے تو اسی وضو سے آپ فجر کی سنتیں اور فرض نماز بھی، فجر کی فرض نماز بھی ادا کرتے تھے۔ آپ اس کے بعد اکثر نو وضو نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ غسل جنابت کے وقت ہی وضو کر لیا کرتے تھے، لہذا غسل جنابت کے وقت اگر ہم وضو کر رہے ہیں اور ہمارا ہاتھ شرمگاہ پر عضو تناسل پر نہ لگا ہو تو ہم بغیر وضو کے اسی غسل جنابت کے وضو سے نماز وغیرہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ غسل جنابت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اور اس کے پہلے 2 حالت ایسی تھی جس پر غسل کرنا مرد عورت پر واجب ہے، میں نے بیان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آئیے اب انشاءاللہ اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے کہ مسنون غسلوں کا بیان۔ شب و روز میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جس پر غسل کرنا شرعاً مسنون قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ سب سے پہلا غسل ہے جمعہ کے دن کا غسل۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ علی کل مسلم حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما
यग़सिलु फ़ीही रअसहु व जसदहु, यानी हर मुसलमान पर यह हक है कि वो 7 दिनों में जुमा के दिन वो गुस्ल करे, जिसमें वो अपने सर पर पानी बहाए और अपने मुकम्मल जिस्म को धोए। इसी तरीके से दूसरी दलील है सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्ल यौमिल जुमअती वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन, यानी जुमा के दिन गुस्ल करना हर बालिग मुसलमान पर ये वाजिब है। इसी तरीके से तीसरी दलील है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमा के दिन सिर्फ वजू करके कुछ ताबूत से आए, तो अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उसे खुतबा के दौरान डांटा और फरमाया कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यौमन बिल गुस्ल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन गुस्ल करने का हुक्म दिया करते थे। इसी तरीके से और एक दलील है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स जुमा के दिन आए तो उसे चाहिए कि वो गुस्ल करके आए। लिहाजा ये मसनून गुस्ल है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम इसका अहतमाम करें और मुकम्मल तौर पर जुमा के दिन तो गुस्ल का अहतमाम करें और पूरी तैयारी के साथ हम जुमा के दिन मस्जिद में आए, साफ सुथरा कपड़े पहन के और अतर वगैरह लगाकर मुकम्मल तैयारी के साथ पहले आने की कोशिश करें खुतबा जुमा से पहले। ये गुस्ल जनाबत का मसनून तरीका है। इसी तरीके से एक गुस्ल है ईदैन के दिन का गुस्ल। इस उन्वान पर ईदैन के दिन गुस्ल के वाजिब होने पर कोई सही अहादीस मरवी नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के सही आसार इस ताल्लुक से मौजूद हैं। अलबत्ता इस ताल्लुक से जनाब नाफे मौला अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर काना यग़तसिलु यौमल फित्री क़ब्ल अन यग़दु व इलल मुसल्ला, कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ईद उल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले वो गुस्ल कर लिया करते थे। इसी तरीके से दूसरी दलील है ईदैन के दिन गुस्ल करने की, कि ईदैन के दिन गुस्ल करने का सबूत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल जुमा, अरफा, कुर्बानी, ईद उल फित्र के दिन गुस्ल करना चाहिए से भी मिलता है, लेकिन कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है। फिर उसके बाद अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वलाकिन सबत अन इब्न उमर मअ शिद्दति इत्तिबा' लिसुन्नति अन्नहु काना यग़तसिलु यौमल ईद क़ब्ल ख़ुरूजी, कि अगरचे ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो सुन्नत की पैरवी बड़ी शिद्दत के साथ करते थे, उनके असर से ये साबित है कि आप ईदगाह जाने से पहले गुस्ल कर लिया करते थे। लिहाजा मालूम ये हुआ कि गुस्ल अगर किसी मसले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस न मिलती हो और आसार सहाबा अगर मौजूद हो तो उनके तरीके पर, उनके आसार पर अमल कर लेना ये सुन्नत से ज़्यादा करीब तर बात है। लिहाजा जब भी ईदैन का मौके आए तो हमें चाहिए कि हम गुस्ल करके ही ईद गा जाएं। इसी तरीके से एक गुस्ल है, मैयत को गुस्ल देने वाला क्या गुस्ल करेगा, तो इस ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली हदीस है। रावी हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गस्सला मय्यितन फलयग़तसिल व मन हमलहु फलयतवद्दा, कि जो शख्स मैयत को गुस्ल दे उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे, और जो उसे उठाए, मैयत को उठाए, उसे चाहिए कि वजू करे। ये हदीस अगरचे वजू पर दलालत करती है, लेकिन कुछ और अहादीस हैं जिससे पता चलता है कि ये वजू मुस्तहब की तरफ मुंतकिल हो जाती है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सबसे पहले हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की, वो फरमाते हैं कि लैसा अलैकुम फी गस्ल मय्यितिकुम गुस्लुन इज़ा गस्सलतुमूहु
इन्न मय्यितुकुम यमूतु ताहिरन फहस्बुकुम अन तग़सिलू अयदीकुम, कि तुम पर मैयत को गुस्ल देने से कोई गुस्ल वाजिब नहीं होती, यानी मैयत को गुस्ल देने वाला वो गुस्ल करना उनके लिए ज़रूरी और वाजिब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मैयत ताहिर यानी पाकीज़गी की हालत में फौत होती है, नजिस नहीं होती। यानी मैयत जिसका जो फौत हो चुका है वो नजिस नहीं होता, वो नापाक नहीं होता, लिहाजा सिर्फ वजू कर लेना ही काफ़ी है, लिहाजा तुम्हें हाथों को धो लेना यही काफ़ी हो जाएगा। ये इसे इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को हसन करार दिया है। इसी तरीके से एक तीसरी दलील अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कुन्ना नग़सिलुल मय्यिता फमिन्ना मन यग़्तसिलु व मिन्ना मन ला यग़्तसिलु, कि हम मैयत को गुस्ल देते थे, फिर हम में से बाज़ लोग गुस्ल करते थे और बाज़ लोग गुस्ल नहीं करते थे। इसी तरीके से सय्यदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्ल दिया तो मुहाजिरीन से कहा, इन्नी साइमतुन व इन हाज़ा यौमुन शदीदुन यौमुल बर्द फहल अलैया मिन गुस्लिन फ़क़ालू ला, आज मैं रोज़े से हूँ, हालत सौम से हूँ और शरीर ठंडी है, क्या ऐसी हालत में भी गुस्ल करना मुझ पर वाजिब है? तो मुहाजिरीन ने कहा ला, कि नहीं, आप पर गुस्ल करना वाजिब नहीं है। लिहाजा ये दोनों हुक्म मुस्तहब है। इंसान को चाहिए कि जब मैयत को गुस्ल दे तो अगर वो गुस्ल करना चाहिए, गुस्ल करने वाला अगर गुस्ल करना चाहे तो ये मुस्तहब है, इस पर वाजिब व ज़रूरी है, चाहे तो वो गुस्ल करे या फिर ये वजू करे। इसी तरीके से और एक गुस्ल है कि जब कोई गैर मुसलमान हो तो उस पर भी गुस्ल करना चाहिए, जैसे कि सय्यदना क़ैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीदुल इस्लाम फ़अमरनी अन अग़्तसिला बिमाइन व सिदरिन, कि जब मैंने इस्लाम लाने का इरादा किया, कबूल करने का इरादा किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बैरी के पत्ते पानी में डालकर गुस्ल करने का हुक्म दिया। लिहाजा अगर कोई शख्स इस्लाम लाता है गैर मुस्लिम तो उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे। इसी तरीके से एक गुस्ल है इहराम का गुस्ल, यानी कि जब हम इहराम बांधे तो उस वक्त भी गुस्ल करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है, जैसे कि सय्यदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अन्नहु रअय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजर्रद लिइहलालिही वग़तसला, कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इहराम बांधने के लिए अलग हुए, फिर आपने गुस्ल किया और फिर दोबारा आपने इहराम बांधा। लिहाजा इहराम बांधने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल करने का सबूत मिलता है। इसी तरीके से जब भी हमें मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने का मौका मिले तो तब भी गुस्ल करना ये सुन्नत है, जैसा कि जनाब नाफ़ी मौला अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि काना इब्नु उमर इज़ा मक्का यग़सिलु व युहद्दिसु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यफ़अलु ज़ालिका, कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जब मक्का में दाखिल होते तो वो गुस्ल करते थे और कहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मक्का में दाखिल होते तो वो गुस्ल किया करते थे। लिहाजा ये कुछ गुस्लें थी जो मैंने आप हज़रात के सामने कुरान व हदीस की रोशनी में पेश की। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है कि बारिल्लाह तो हमें कुरान व हदीस के मुताबिक अपने अमाल को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जब तक हमें इस दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। ऐ बारे इलाह, इस दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई परेशान है तो उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा, खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद कर, तो उन्हें सब्र दे, तो उन्हें हिम्मत दे, और इस दुनिया से जो जा चुके हैं तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.